بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ایک دائرے کی صورت میں آپ کو عروج اور نزول سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور اس میں ہم بہت ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے کہ آپ کے سامنے یہ ایک دائرے کی فارم میں ایک معاملہ موجود ہے، یہ خلق ہے، یہاں پہ خالق۔ خلق سے خالق کی طرف سفر یہ عروج کہلاتا ہے، اور خالق سے دوبارہ خلق کی طرف یہ نزول کہلاتا ہے۔ خلق سے خالق کی طرف سفر یہ فنائیت بھی کہلاتا ہے۔ خلق سے خالق سے خلق کی طرف سفر یہ بقائیت بھی کہلاتا ہے۔ اور اس خلق سے خالق کی طرف سفر کرنے والے یا عروج کرنے والے کو مستہلکین، ایسے سالکین کو مستہلکین کہا جاتا ہے، اور خالق سے دوبارہ خلق کی طرف جب وہ سفر کر کے واپس آتا ہے تو ایسے سالکین کو راجعین کہا جاتا ہے۔ یہ تو جنرلائز سی بات ہو گئی ہماری، ہم نے عروج اور نزول کو ایک خوبصورت انداز میں ہم نے سمجھ لیا۔ اب ہم تھوڑا سا پہلے عروج کی بات کرتے ہیں، پھر ہم اس کے بعد نزول کی بات کریں گے، اور ان میں بہت ساری معاملات کی ہم ڈسکشن کریں گے۔ اچھا، یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے جب خالق سے خلق کی طرف سفر ہے، یہ کب کرتا ہے سالک؟ سالک کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اس کی رغبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معاملات تک پہنچے، تو اس کو خلق میں ہی سے کہیں سے کوئی شیخ کامل و مکمل یہ مل جاتا ہے۔ خلق سے شیخ کامل و مکمل ملتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ خلق سے نکلتا ہے اور خالق کی طرف ٹریول کرتا ہے۔ اب جب وہ ہوتا ہے، خلق کے اندر ہوتا ہے، تو وہ عالم ناسوت میں ہوتا ہے، پھر وہ عالم ناسوت سے عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم لاہوت، اور اس کے آگے بھی جہاں اور بھی ہیں۔ اور اس سفر کو طے کرنے والے کو ہم مستہلکین کہتے ہیں، ایسے سالک کو۔ اب وہ کس طریقے سے اس سفر کو طے کر رہا ہوتا ہے؟ اس کو کوئی شیخ کامل ملتا ہے، اور وہ اس کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جب وہ اس کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کو پہلے ڈیفرنٹ طرح کی فنائیں ملتی ہیں۔ وہ خلق سے جدا ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کی امید اور خوف یہ نکل جاتے ہیں، پھر اس کی خواہشات بھی ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کے ارادے بھی ختم ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے فعل بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری طرح کی اس کو فنائیت مل جاتی ہے۔ وہ فنائے خلق بھی ہو جاتا ہے، اس کی خواہشات بھی فنا ہو جاتی ہیں، اس کا ارادہ بھی فنا ہو جاتا ہے، اس کا فعل بھی فنا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جب حقیقی فنا ہوتی ہے، جب فنائے واقعی ہوتی ہے، جب یہ چیزیں اس کے دل سے نکل جاتی ہیں اور اس کے لطائف بھی مکمل ہو جاتے ہیں، یہ فنائیت میں اس کے لطائف عالم امر یہ سارے اس کے مکمل ہو جاتے ہیں، اور وہ تمام معاملات میں سے ہوتا ہوا، یعنی کہ اس نے عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم لاہوت، یاہوت، ہاہوت کے معاملات کو طے کر لیا، عالم امر کے سارے معاملات کو وہ طے کر چکا، تو اس کا جو ہے عروج وہ مکمل ہو جاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ خالق سے خلق کی طرف معاملے میں چلا گیا۔ اب اس معاملے کے اندر جب وہ اس عالم امر کو طے کر رہا ہوتا ہے اور وہ اس عروج کو طے کر رہا ہوتا ہے، تو اس میں جو اس کی زیادہ تر حالت ہوتی ہے وہ حالت سکر میں رہتا ہے۔ حالت سکر اب کیا ہوتی ہے؟ یہ اصل میں مراتب اولیاء ہیں۔ جو حالت سکر ہے یہ مراتب اولیاء، حالت سکر کا تعلق مراتب اولیاء سے ہیں، یعنی کہ اس میں وہ مستی اور احوال اس کیفیت میں ہوتا ہے مراتب اولیاء کے اندر۔ اور مراتب اولیاء کے اندر جب وہ حالت سکر میں ہوتا ہے، تو جب وہ ان معاملات کو طے کرتا ہوا خالق تک پہنچتا ہے جب وہ خالق کے معاملات کو
جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے اور اللہ کی ذات کے وراء الورا اور ایسے معاملات اس کے اوپر آتے ہیں، تو اس کا ظاہر و باطن ایک دفعہ تو وہ بالکل وہ اس کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، وہ محویت میں چلا جاتا ہے، اور جب محویت میں چلا جاتا ہے تو وہ جب حالت ہوتی ہے اس یعنی کہ سالک کی، اس حالت کو ہم کہتے ہیں غبیت۔ اب وہ غبیت کے حالت کے اندر چلا گیا، یعنی کہ اس کو نہ اپنے ظاہر کا پتہ ہے نہ اس کو اپنے باہر کا پتہ ہے، وہ باہر آفاق سے یعنی کہ مخلوق سے بھی اور جو بھی چیزیں جس کے ساتھ اس کا تعلق تھا اس سے بھی وہ کٹ چکا ہے، اور اپنی ذات کے ساتھ جو اس کا تعلق تھا اس سے بھی کٹ چکا ہے، اور اس کی کیفیت مستی و احوال کی ہے، اور بعض اوقات وہ غبیت میں ہوتا ہے اور حالت سکر میں ہوتا ہے، اور بعض اوقات حالت سکر میں وہ کچھ ایسی باتیں بھی کہہ دیتا ہے جو کہ کہنے کے لائق نہیں ہوتی، جو کہنے والی نہیں ہوتی، اور انہی باتوں کی وجہ سے ہم اس کو سکر کہتے ہیں کہ یہ سکر ہے۔ اب سکر میں وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جس طریقے سے اب وہ تھے اپنا جنہوں نے کہا کہ ان الحق منصور الحق، تو انہوں نے کہا کہ میں خدا ہوں۔ اب یہ جو کیفیت تھی وہ حالت سکر کی تھی، اور اس کے بعد سیدنا باعزید بستامی سے بھی ہے اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ میں پاک ہوں اور میری شان بلند ہے، یہ اللہ کی باتیں ہیں، اور اس طریقے سے سیدنا غوث پاک سے آپ نے کہا کہ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے، یا اس طریقے سے آپ نے یہ جو قصیدہ جو ہے غوثیہ جو لکھا اس میں جو میرا مرید ہے تو وہ ہر چیز سے، اس طریقے سے یہ جو ایسی باتیں ہیں یہ ساری کی ساری حالت سکر میں ہوتی ہیں، اور حالت سکر میں جو بات کہی جاتی ہے نا اس کو کہتے ہیں شتیہات، اور شتیہات جو معاملات ہوتے ہیں نا یہ حالت سکر کے ساتھ ہیں۔ شتیہات جو اب کسی بھی سالک سے جو شتیہات کے معاملات وہ اس طرح کی کوئی بات کر دیتا ہے تو ایک تو اس بات کی کوئی ورتھ نہیں کنسیڈر کی جاتی، اللہ تعالیٰ کے جو بھی اولیاء اعظام ہیں وہ سکر میں کہی ہوئی بات کو کوئی ورتھ نہیں دیتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مستی اور احوال کے اندر ہے، وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے، اور یہ مراتب اولیاء ہیں، اس کی کوئی ورتھ نہیں ہوتی۔ اور اب اس نے جو وہ بات کہی وہ جب اس حالت سے واپس اپنی اصل حالت کو لوٹے گا، سہو کی حالت کو لوٹے گا جس کا تعلق ادھر بقائیت سے ہے، تو وہ جب سہو میں لوٹے گا تو ان باتوں پر توبہ بھی لازم ہے، وہ کہے اسے توبہ کرے گا کہ یہ میں نے بات نہیں کہنی چاہیے تھی، کیونکہ اولیاء اللہ یہ جو اللہ کا راہ طے کر رہے ہوتے ہیں ان کے اندر سب سے پہلی بات تو عاجزی انکساری ہوتی ہے۔ اب عاجزی انکساری والا شخص کیسے کوئی اتنی بڑی بات کہہ سکتا ہے؟ وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ مستی اور احوال کی صورت کے اندر ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ان سے کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ حالت سکر میں ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ اس کے اندر حالت سکر ہو گئی۔ اب یہ معاملہ لطائف طے کرتے ہوئے، ان فنائیت کے معاملات کو طے کرتے ہوئے سالک جن کیفیات کے اندر رہتا ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں زیادہ تر قبض اور بسط۔ یہ دو طرح کی استدراج بھی کہتے ہیں اس کو، استدراج اور بسط، یا استدراج اور دوسرا معاملہ، یعنی کہ اب نا اس کی کیفیات چینج ہوتی رہتی ہیں۔ جب یہ خالق سے خلق کی طرف جا رہا ہوتا ہے، جب یہ فنائیت کا سفر طے کر رہا ہوتا ہے، اس وقت اس کی حالتیں چینج ہوتی رہتی ہیں۔ کیسے حالت چینج ہوتی رہتی ہے؟ قبض سے مراد کیا ہے یا استدراج سے مراد کیا ہے؟ کہ جب وہ خالق سے خلق کی طرف سفر طے کر رہا ہے، وہ اپنے لطائف طے کر رہا ہے، اپنی خواہشات کو مار رہا ہے، امید اور خوف سے نکل رہا ہے، اپنے ارادوں سے نکل رہا ہے، فعل سے نکل رہا ہے، عالمین اس کی روح جو ہے وہ ڈیفرنٹ عالمین کے سفر کو طے کر رہی۔ اب وہ ہے یہیں پہ، اس کا جو جسم کثیف ہے وہ رہے گا یہیں پہ، وہ کو اڑ کے یہاں پہ چلا نہیں جائے گا، وہ رہے گا یہیں پر، اس عالم ناسود میں رہے گا، لیکن اس کا جو باطنی معاملہ ہے وہ عالم مالکوت، عالم جبروت، عالم لاہوت، اس کا جو آسٹرل باڈی ہے، جو اس کی کاسمک ورلڈ کے اندر جو اس کی باڈی نوری جو اس کا وجود ہے، وہ ان معاملات میں اپنے معاملات احوال کو طے کرنے لگ جائے گا۔ جب وہ ان معاملات میں ہوتا ہے نا تو بہت اچھی
کیفیات بھی پہلے آ رہی ہوتی ہیں۔ جب اچھی کیفیات اس کے اوپر آ رہی ہوتی ہیں نا تو بعض اوقات پھر اس کے اندر غرور و تکبر بھی آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ بڑے غرور و تکبر میں آتا ہے، کیونکہ عروج کر رہا ہے نا، اوپر کو جا رہا ہے، تو اس کے اندر غرور و تکبر آتا ہے۔ تو جیسے ہی غرور و تکبر کے معاملات اس کے اندر آنے کی ہلکی سی بھی ہوتی ہے نا، تو اللہ کی طرف سے اس کے اوپر استدراج کا معاملہ کھول دیا جاتا ہے، اس کے اوپر جمود اور افسردگی ڈال دی جاتی ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ بس اسے وہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس کا کسی کام کے اندر دل کرے گا، نہ وہ کوئی کام صحیح طریقے سے کر پائے گا، نہ وہ عبادات میں اس طریقے سے دل لگے گا، نہ وہ اپنے آپ کو پھر کھینچ کے لے کے جا رہا ہوگا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ اس کو بتانا چاہتا ہے کہ یہ سارا سب کچھ جو تو کر رہا ہے نا، یہ جو سفر طے کر کے تو میری طرف آ رہا ہے، یعنی کہ خلق سے نکل کر تو خالق کی طرف، میری طرف یہ جو رجوع کر رہا ہے، یہ صرف میری توفیق سے ہے۔ اس کو اپنی ذاتی یہ نہ سمجھ لینا کہ تیری کوئی ذاتی ایفرٹ ہے اس کے اندر، یہ ساری کی ساری میری توفیق ہے، تو میری توفیق سے، تو لہٰذا اس کو پھر استدراج، یہ جمود افسردگی کی کیفیت دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے احوال کو، اپنے معاملات کو احسن انداز میں۔ اچھا، یہ صرف یہی نہیں کہ صرف استدراج ہی رہے گا، اس کے اندر بست بھی ہوتی ہے کہ وہ بہت کھلی کیفیت کے اندر ہوگا اور بہت ہی اعلیٰ معاملات میں اس کا دل بڑا کھلا کھلا ہوگا، اس کو ہر چیز بڑی، لیکن فنائیت میں بست جو ہوتی ہے یہ کم ہی ہوتی ہے، زیادہ معاملہ استدراج کا رہتا ہے تاکہ سالک ادھر ادھر بھٹکے نہ، اپنے مشن پر رہے اور اپنے معاملات میں۔ لیکن جو اس خلق سے خالق تک کا سفر ہے نا، اس میں جو مین چیز ہے نا، جو مین معاملہ ہے، وہ سکر ہی اس پہ غالب رہتا ہے۔ سکر کے معاملات اس کے اندر غالب، وہ مستی و ہوش، اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہے، مستی کی کیفیت میں ہوتا ہے اور بہت ساری ایسی باتیں کر دیتا ہے جو کہ نہیں کرنے والی ہوتی۔ لیکن یہ کوئی کاملیت نہیں ہے، یہ کوئی کامل معاملہ نہیں ہے کہ وہ یہ سکر کے معاملات میں ہے، مستی کے حوال میں اللہ اللہ کر رہا ہے، خلق سے کٹا بیٹھا ہے، خلق سے کٹ کے علیحدگی کے اندر چلا گیا ہے، کسی علیحدہ معاملے میں اس کو لوگوں کے ساتھ بات کرنے کو دل نہیں کر رہا، ایسے معاملات میں ہے اور وہ اکیلا بیٹھا ہے اور ان معاملات میں اندر ہے وہ اللہ اللہ کر کے کبھی وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، کبھی نفل پڑھ رہا ہے، کبھی ذکر اللہ کر رہا ہے، بہت سارے ایسے معاملات طے کر رہا ہے، یہ سارے کا سارا اس کا عروج طے ہو رہا ہے، یہ وہ عروج کر رہے ہیں۔ ایسے سالکین کو مستہلکین، میں نے جس طریقے سے آپ کو بتایا، یہ عروج میں ہے، فنائیت میں ہے، لیکن یہ کوئی کامل معاملہ نہیں ہے۔ جب یہ ساری سیر اس کی مکمل ہوتی ہے، خلق سے نکل کر وہ خالق تک پہنچ جاتا ہے، خالق تک پہنچ کے اس کے معاملات اس کے سارے طے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ابھی آگے بھی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں نا، میں سمپل جنرلائز آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہاں سے پھر جب خالق سے خلق تک پہنچا، اللہ تعالیٰ کے معاملات اس کے سارے اس کے طے ہوئے، وہ سارے، اب اس کا سفر دوبارہ سے بقائیت میں آتا ہے۔ بقائیت میں کیا ہوتا ہے کہ اب اس کو دوبارہ سے خالق، یہ جو خلق ہے، خالق سے نا خلق کی طرف بھیجا جاتا ہے کہ یہ جو سارا سفر تم طے کر کے آئے تھے نا، یہ جہاں سے اپنی امید و خوف سے نکلے، خواہشات سے نکلے، ارادے سے نکلے، فعل سے نکلے، تم نے قلب طے کیا، تم نے روح طے کی، تم نے سر طے کیا، تم نے خفی کیا، اخفا کیا، یہ سارے تم نے طے کر لیے۔ اب تمہارے معاملات بڑے احسن ہیں، تمہیں پتہ چل چکا ہے ساری راہ کا، اور تم ہمارے اس چیز کے مخبر ہو گئے، اور تمہیں پتہ چل گیا کہ تم ان معاملات کو جانتے ہو، تم ان راستوں کو جانتے ہو، لہٰذا اب لوٹ جاؤ یہاں پر، سیر من اللہ میں آؤ، خالق کی طرف، خلق کی طرف آؤ، اور لوگوں کو، اب ان لوگوں کو، یہ جو خلق کے اندر دوسرے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سفر کریں، اب ان لوگوں کو یہ راستہ دکھاؤ۔ تو یہ ہمارے پاس وہ، اب یہاں تک وہ جو تھا وہ محب تھا، اللہ کی طرف سفر کر رہا تھا، یہ محب کے معاملے تھے، لیکن یہ محبوب کے معاملے، اب وہ محبوب ہو چکا ہے، اب وہ محبوب ہو گئے، اب اس کے سارے معاملات طے ہو گئے، اب وہ ایک ایز اے گائیڈ کے طور پر، اب اس کا تعلق ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، دونوں طرف اس کا تعلق ہے، اور اس کو جو منزل ملی ہے، اب وہ ان معاملات میں اس کو عشق کی منزل مل گئی، اور اس کے لیے ایک نیا سفر شروع ہو گیا، اس کا ایک، کبھی وہ یہاں سے یہاں ہوتا ہے، کبھی وہ خلق کی طرف ہوتا ہے، کبھی خالق کی طرف، کبھی خالق کی طرف، کبھی خلق کی طرف، وہ اس کا اس طرح آنا جانا لگا رہتا ہے، اور ساتھ میں وہ لوگوں کو بھی یہ مراتب طے کرا رہا ہے، اور ایسے لوگ جو ہیں وہ راجعین کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ راجعین، یہ راج کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ بڑے خاص ہوتے ہیں، بڑے خاص الخاص لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں سمجھیں، اب ہماری نا، اب جب بھی کوئی سالک اس خلق سے
خالق کی طرف سفر طے کرتا ہے تو اصل میں اس کے اندر جو اس کا نفس حکمران ہوتا ہے جب شروع میں، اور اس کا جو شیطان ہے وہ اس نفس کا وزیر ہوتا ہے، اور اصل میں حکمرانی ان کی ہوتی ہے، نفس اور شیطان کی حکمرانی ہوتی ہے، وہ خلق سے خالق کی طرف جانے نہیں دے رہے ہوتے کسی بھی سالک کو۔ اب یہ جو آیا نا نزول کر کے، یہ جو راجعین، یہ جو سفر طے کر کے یہاں پر آیا، اب وہ کیا کرتا ہے، اس نفس کی حکمرانی کو توڑتا ہے اور شیطان کی جو وزارت ہے اس کو توڑتا ہے۔ اب وہ اس کو یہ طریقہ کار بتاتا ہے، جو بھی یعنی کہ اب یہاں پہ ہوتا ہے نا، جو بھی رہبر ہوتا ہے، جو رہبر فرزانہ ہوتا ہے، وہ یہاں پر بتاتا ہے کسی سالک کو، بھائی کیسے تم نے اپنے نفس کی حکمرانی ختم کرنی ہے اور شیطان کی وزارت کو کیسے ختم کرنا ہے۔ اب یہ کمزور یہ نفس، کیوں ہم کہتے ہیں نا نفس امارہ ہوتا ہے، پھر نفس ملہمہ ہوتا ہے، پھر لوامہ ہوتا ہے، پھر ملہمہ ہوتا ہے، پھر مطمئنہ ہوتا ہے، پھر آگے راضیہ، مرضیہ، کاملہ، یہ اس طریقے سے نفس کو کمزوری، یہ سارے نفس کے کمزوری کے معاملات ہیں، ٹھیک ہے، یہ نفس کی کمزوری ہوتی ہے۔ یہاں پر یہ جو ہم لطائف طے کرتے ہیں، ان چیزوں سے نکلتے ہیں، اصل میں ہم نفس کی حکمرانی کو توڑتے ہیں اور شیطان کی وزارت کو چھوڑتے ہیں اور پھر اس سفر کو طے کراتے ہیں۔ جب کوئی بھی سالک خلق سے نکل کر خالق تک پہنچ جاتا ہے تو ان کی حکمرانی ختم ہو جاتی ہے، پھر حکمران ہو جاتا ہے، روح حکمران ہو جاتی ہے اور قلب حکمران ہو جاتا ہے۔ یہ پہلا حکمران یہ تھا، یہ دوسرا حکمران، یہ تیسرا حکمران۔ اب ان کے وزیر، روح کا وزیر جو ہے وہ ہے شعور، یہ شعور وزیر ہے اس کا، اور قلب کا جو وزیر ہے جناب وہ ہے زبان، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب جب نفس کی حکمرانی اور شیطان کی حکمرانی ختم ہوئی تو پھر اس سالک کی روح حکمران ہو جاتی ہے، اور جو شعور اس کا ہوتا ہے وہ اس کا وزیر بن جاتا ہے، اور قلب حکمران ہو جاتا ہے اور زبان اس کی وزیر بن جاتی ہے۔ اب اس کا سفر یہ سارا طے ہو گیا، اور سفر طے کرنے کے بعد اب اس کے یہ معاملات، اب وہ روح کی حکمرانی کے ساتھ آ جا بھی رہا ہے، یہ سارے عالمین کو طے کرتا ہے، وہ اللہ تک بھی سفر کر جاتا ہے، اور اپنے شعور سے ان لوگوں کو بھی اس سفر کو طے کرا دیتا ہے اپنے شعور کے معاملات کے ساتھ، کیونکہ اس کا شعور، اس کا عقل ماد جو ہوتا ہے، عقل ماد وہ عقل ہوتی ہے جو اللہ تک لے جانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، وہ عقل ماد اس کی اتنی روشن ہوتی ہے کہ وہ ان سارے سفروں کو طے کرا کے کسی بھی سالک کو خلق سے نکال کر خالق تک لے جانے کے لیے بہت ہی احسن انداز میں اپنا معاملہ طے کر لیتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے جناب قلب حکمران ہوتا ہے اور زبان اس کی وزیر ہوتی ہے۔ اب قلب اس کا حکمران ہے، زبان کیونکہ اس کا شعور روشن ہے، اپنی زبان کو وہ استعمال کرتا ہے اور ان تمام معاملات کو طے کرا دیتا ہے۔ لیکن اب جب یہ سفر آپ طے کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ نفس آپ کا حکمران ہے، شیطان وزیر ہے، آپ فنائیت کے سفر میں آپ لطائف طے کر رہے ہیں، بھائی آپ نے بہت ہی خاص خیال رکھنا ہے ان دو چیزوں کا، زبان کا اور وزیر کا۔ جیسے ہی اس سفر کو طے کرتے ہوئے آپ نے کہیں پہ ذرا سی زبان غلط استعمال کی، آپ کی زبان تھوڑی سی بھی اگر غلط استعمال ہوئی نا، فوراً سے آپ کا جو قلب حکمران تھا اس کی حکمرانی ٹوٹے گی، اور اس کی حکمرانی ٹوٹے گی قلب، کیونکہ کیا ہے، قلب نوری ہے نا، یہ قلب نوری تھوڑا سا اگر وہ گندا ہوا تو اللہ کا نور رکے گا، اللہ کا نور رکے گا تو شعور جو ہے وہ جو ہمارے پاس وہ مدھم ہونا شروع ہو جائے گا، عقل ماد جو ہے وہ مدھم ہونا شروع ہو جائے گی، عقل ماد مدھم ہونا شروع ہو جائے گی تو روح کی حکمرانی جاتی رہے گی۔ دیکھیں سب سے بڑی چیز اس سفر کو طے کرتے ہوئے سالک کو جس چیز پہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے وہ اس کی زبان ہے۔ زبان جتنی خاموش رہے گی اس کا خالق سے خلق کا سفر بہت آسانی سے طے ہو جائے گا۔ اب بہت سارے لوگ ہمیں کہتے ہیں ہمیں جی غصہ بہت آ رہا ہے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں تو بھئی وہ دیکھ رہے ہیں، یار یہ جو نفس ہے، یہ جو شیطان اس کا وزیر ہے، یہ تو چاہ یہی رہے ہیں کہ تو اپنی زبان کو غلط استعمال کر۔ جیسے تو نے زبان غلط استعمال کی، جیسے تیری زبان سے ایک غلط لفظ نکلا، تیری فنائیت گئی، تیری فنائیت کے معاملات بہت جو ہے نا معاملات برے معاملات میں، تو زبان کو بہت سوچ کر استعمال کرنا ہے۔ جب آپ کی فنائیت کے معاملات چل رہے ہیں، جیسے آپ کی زبان غلط ہوگی فوراً سے ایک تو استدراج قبض پڑے گی، وہ بھی اللہ کی طرف سے پڑے گی، کیوں؟ کیونکہ معاملات تکبر میں گئے ہیں یا کچھ بھی ذرا سا غلط ہوا ہے،
قلب کی حکمرانی جائے گی، شعور بھی جو مدم پڑے گا، روح بھی جو حکمرانی ہے اس کی بھی حکمرانی کے معاملات غلط ہوں گے اور تیرے معاملات غلط ہوں گے۔ لہٰذا یہاں پہ خاموشی کا خنجر جو ہے وہ بڑے احسن انداز میں تو اپنے پاس رکھ، اور اس خلق سے خالق تک نکلنے کے سفر میں ان چیزوں کو چلیں۔ یہاں تک تو یہاں پر بھی ہے، اگر کوئی سالک بقائیت کے اندر بھی آ جاتا ہے نا، خالق سے خلق کی طرف بھی، یہاں پر بھی زبان بہت ہی ایک اہم معاملہ ہے۔ ذرا سی زبان انسان کی غلط استعمال ہوتی ہے، فوراً سے آپ کے قلب کے اوپر دباؤ پڑتا ہے۔ وہ جو اتنی اچھی کیفیات ہوتی ہیں، وہ جو اتنا علم لدنی کھل رہا ہوتا ہے آپ کے اوپر، آپ کا شعور عقل موت کتنا روشن ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے معاملات اتنے بہتر ہو رہے ہوتے ہیں، فوراً سے وہ معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ صرف زبان، یہ زبان ایسی چیز ہے، اس جو آپ کا سفر ہے نا، یہ جو سارا عروج نزول کا، اس میں اس کا بہت بڑا، اور یہاں پر جب کوئی سالک پہنچتا ہے نا خلق سے خالق، یہ مراتب انبیاء ہیں۔ یہ جو انبیاء علیہ السلام کے معاملات تھے، کیونکہ اب اس نے یہ جو یہاں پر خالق سے خلق کی طرف آ رہا ہے، یہ جو راجعین ہے، اس کا کام ہے لوگوں کو اللہ کی راہ دکھانا، اور یہ وہی انہی لوگوں میں سے جن کے متعلق حضور پاک نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا، یہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، ان کا مرتبہ بنی اسرائیل کے انبیاء جیسا ہے۔ کیوں؟ ان کو وہ مراتب مل رہے ہیں۔ ان لوگوں کو، یہ جو خالق سے خلق کی طرف، یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، یہ بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ خالق سے خلق کی طرف لوٹتے ہیں، اور ان کے مراتب انبیاء علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ انہی کا فیض ان کو دیتا ہے۔ یہ کوئی انبیاء نہیں ہوتے، نعوذ باللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے یہ کوئی نہ سمجھے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف یہ جو لوگ ہوتے ہیں، یہ انبیاء کا فیض لیے ہوتے ہیں۔ حضور پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اوپر ختم نبوت، سارے معاملات، یہ جو لوگ ہیں یہ حضور کے مشن کو تھامنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور جو حضور کا مشن تھامنے والا ہو، اللہ اس کو ویسی ہی برکت دیتا ہے جیسے انبیاء کی برکت۔ جیسے حضور پاک نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے۔ کیوں؟ حضرت عمر میں وہ کوالٹیز تھیں، آپ کے اندر وہ کوالٹیز تھیں جو انبیاء علیہ السلام میں ہوتی ہیں، اور وہ ایک معاملات کو طے کراتے ہیں لوگوں کو اللہ کی طرف۔ آپ نے کتنا کچھ اسلام اور دین کے لیے کام کیا۔ چلیں، یہ تو ایک بات ہو گئی۔ یہاں پر یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ عروج کا جو معاملہ ہے، جہاں عروج کی انتہا ہوتی ہے وہاں جو نزول ہے اس کا پہلا قدم ہے۔ نزول والے بہت آگے ہیں، سکر والے کی جہاں انتقام، جو مستی و احوال کے اندر بیٹھے ہیں، سیدنا سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ اصل فقیر وہ ہے جو مستی میں بھی ہوشیار ہوتا ہے۔ یہ ہوشیار لوگ ہوتے ہیں، یہ ہوشیار ہوتے ہیں، یہ نہیں کرتے کوئی بڑی بات، یہ کوئی دعوے شاوے نہیں کرتے۔ سکر والے دعوے کرتے ہیں، ان کے دعوے نہیں ہوتے، یہ اپنے کردار سے بتاتے ہیں کہ ہم کون ہیں، ان کے اندر دعووں والی بات نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا جہاں پر سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں نا ایک شخص بیٹھے تھے، آپ کے کو مرید تھے، تو جب آپ نے آپ کی کوئی ایسے معاملات آپ بات کر رہے تو اس نے ایک دم سے ایسی کوئی جو ہے نا وہ واجد کے معاملات کرنا شروع کر دیے۔ تو آپ نے فرمایا کیا کر رہے ہو یہ تم سکر کے معاملات کر رہے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ تیرے سکر کی جہاں پہ انتہا ہوتی ہے وہاں ہمارا پہلا قدم ہے، ہم سہو والے ہیں، ہمارا سہو ہے، ہم ہوشیار لوگ ہیں، ہم حقیقت پسندانہ لوگ ہیں۔ جو کامل اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ خود بھی حقیقت میں ہوتے ہیں اور اپنے سالکین کو بھی حقیقت میں ہی رکھتے ہیں۔ یہ جو سفر ہے نا، یہ سفر طے کرانے میں اگر اس کو ایک ایک چیز اس پہ کھولی جائے، چھوٹے چھوٹے طریقت کے معاملات، یہ ساری طریقت ہے، یہ طریقت ہے، یہاں پہ معرفت ہوتی ہے، یہ ساری حقیقت ہے۔ حقیقت والے بہت آگے ہوتے ہیں۔ چلیں، یہ ایک معاملہ ہو گیا۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو اس میں مزید ایک چیز جو بڑی اہم ہے، مجذوب اور سالک۔ آج کل جس طریقے سے میں نے ابھی پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو مجذوب کا بتایا تھا کہ مجذوب کون لوگ ہوتے ہیں، یہ سفر طے کر رہے ہوتے ہیں، یا وہ کسی ناقص کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں یا وہ خود ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب وہ یہاں پہ پہنچتے ہیں نا، ان معاملات میں پہنچتے ہیں اور وہ عالم کے معاملات ان پہ کھلتے ہیں، ان کی روح کے اوپر، اور باطنی اور ظاہری ان کے اوپر اللہ کے معاملات کھلتے ہیں، تو غیبیت میں جاتے ہیں، تو وہاں پر وہ اپنا عقل، ہوش، سب کچھ گوا بیٹھتے ہیں۔ اور ایسے لوگ وہ جو ہے نا، وہ پھر پیچھے واپس ان کا نا بیک
وہ بیک نہیں آ سکتے. اصل میں وہ یہ والا سفر ان کو کوئی ان کے ساتھ یا تو جو شیخ ہوتا ہے وہ ناقص ہوتا ہے، وہ ان کو واپس لا نہیں سکتا، یا وہ خود ہی یہ سفر کرتے ان کو واپس کا راستہ پتہ ہی نہیں ہوتا، تو وہ یہیں پر کھو جاتے ہیں اور اپنا عقل ہوش خرد کھوا دیتے ہیں. اچھا چلیں، اب یہ لوگ مجذوبوں کے پیچھے جو بھاگتے، بھائی مجذوب تو یہاں پہ جا کے ختم ہو چکا ہے، اس کے تو یہاں پہ معاملات جا کے رک چکے ہیں، وہ تو اللہ کی ذات میں جا کے فنا ہو گیا، فنائیت سے وہ واپس ہی نہیں آ سکتا. تو بھائی فنائیت والا کیسے معاملہ اوپر ہو گیا؟ ٹھیک ہے اس کے معاملات اپنے ہیں مجذوب کے، لیکن جو بھائی یہاں پر آیا نا، جو سالک ہے، جہاں پر مجذوب کی انتہا ہوتی ہے وہاں سالک کی ابتدا ہوتی ہے. سالک کون سا؟ جو خلق کی طرف لوٹ آئے، جو اپنا سفر طے کر کے خلق کی، جو ان تمام معاملات کو جانتا ہو، بڑے احسن انداز میں جانتا ہو، اور دوسروں کو طے کرانا بھی جانتا ہو، صرف باتوں والا نہ ہو، وہ ان تمام معاملات کو جانتا ہو، اس کے اندر کی ایک ایک کیفیت کو جانتا ہو، یہاں پر بھی جو غبیت کے معاملات کی جو کیفیات ہیں ان کو بھی جانتا ہو، تاکہ اپنے سالک اس کے ساتھ سفر کرنے والے کو اس جیسے مکھن میں سے بال نکال کے واپس نکال لیتے ہیں نا، ویسے ہی اس معاملات میں سے نکال کے یہاں تک لے آئے. تو جو یہ والے جو معاملات ہوتے ہیں وہی شیخ کامل و مکمل ہوتا ہے، اسی کا نام شیخ کامل و مکمل ہوتا ہے. وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں نا، بڑا خوبصورت آپ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کہ جب خود سے آگاہی کے معاملات عشق سکھاتا ہے، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. جہاں جو اللہ والوں کے غلام ہوتے ہیں پھر ان پہ شہنشاہی اسرار اللہ کے اسرار کھل جاتے ہیں. اور ہمیشہ جو شیخ کامل ہوتا ہے وہ اس جو عالم بھی ہوتا ہے وہ تمام چیزوں کا علم بھی رکھتا ہے اور اللہ کے اسراروں کا بھی علم رکھتا ہے، ظاہری علم بھی رکھتا ہے، باطنی علم بھی رکھتا ہے. اصل عالم ربانی یہی ہوتا ہے، شیخ کامل و مکمل، جس کے پاس حقیقی علم بھی ہوتا ہے اور ظاہری علم بھی ہوتا ہے، دونوں علم ہوتے ہیں. تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ و سحر گائی. کہ یہ معاملات طے کرنے کے لیے بھائی تجھے محنت کرنی پڑے گی، تو چاہے عطار رومی چاہے کچھ بھی ہے تو اندر سے، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ و سحر گائی. پھر فرماتے ہیں کہ نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ. کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں رائی. کہ یہ جو سفر میں طے کرنے والے لوگ آ گئے ہیں نا، ان کی رفتار کم ہو سکتی ہے، اے رہبر یہ جان لے ان کی رفتار کم ہو سکتی ہے، لیکن بے ذوق لوگ نہیں ہیں، یہ بڑے ذوق والے لوگ ہیں، اللہ نے ان کو بڑا اسپیشل بنایا ہے، یہ بڑے اسپیشل لوگ ہیں. پھر فرماتے ہیں اے طاہر لاہوتی. اب تو لاہوت کا سفر کرنے والے لوگوں کو فرما رہے ہیں، اے طاہر، اے لاہوت کے پرندے جو تو لاہوت میں اللہ کی جو معرفتوں میں پرواز کرنے، اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. کہ تو لاہوت میں بھی پہنچ گئے تو پھر بھی اپنے احوال پہ پورا چیک رکھ، اپنی زبان کے ظاہری و باطنی رزق پہ تو پورا کا پورا اپنا چیک رکھ، اس کے اوپر پوری توجہ دے. تو نے ذرا سی اپنے زبان کو ظاہر و باطن جو بھی معاملات میں غلط کیا نا، تیرا رزق ذرا سا غلط ہو، تو نے بولا، یہ بولنا بھی رزق ہے، سننا بھی رزق ہے، ان رزقوں کو بھی تو نے غلط کیا تو تیری پرواز غلط ہو جائے گی. کیا فرما رہے ہیں؟ اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. پھر فرماتے ہیں کہ داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا. کہ وہ مرد فقیر جو یہ ان معاملات کو، داراؤ سکندر، کتنے بڑے بڑے نام ہیں، داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ، کہ جس کی فقیری میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی مور لگی ہو، وہ والے فقیر. پھر فرماتے ہیں آئین جواں مرداں، جو یہاں پر آتے ہیں نا پھر جو اس بقائیت کے معاملے، آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی،
حق گوئی، یہ حق بتاتے ہیں، حق کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے بھئی ان کے پاس۔ آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں رو بھائی۔ اور بھائی اللہ کے جو شعر ہوتے ہیں، یہ جو اللہ کے معاملات کو طے کر جاتے ہیں، ان کے لیے پھر یہ معاملات نہیں ہوتے۔ تو آج کا میں ذرا تھوڑا سا پھر ایک ریویو ہلکا سا دے کر آپ کو ان معاملات کو، خلق سے خالق، عروج، فنائیت، مستہلکین، خالق سے خلق، بقائیت، نزول، راجعین، یہ سارے معاملات، یہ سفر آپ کا فنائیت کا طے ہوتا ہے، یہ نزول کا ہوتا ہے۔ یہاں پر مراتب اولیاء ہوتے ہیں، مستی احوال ہوتے ہیں، اور جو سالک ہوتا ہے وہ مستی میں کیفیت میں ہوتا ہے، وہ اللہ اللہ اور اللہ کے ساتھ گم ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو مراتب انبیاء ہیں، حضور پاک اور تمام انبیاء کا فیض اس شخص کے پیچھے ہوتا ہے، اس اللہ والے کے پیچھے ہوتا ہے جو ان معاملات میں آتا ہے۔ یہاں پہ حقیقت پسندانہ باتیں ہوتی ہیں، یہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، نہ ہی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے جیسے کہ وہ سلطان العارفین سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں نا، آپ فرماتے ہیں کہ نئی فقیری جھلیاں مارن ستیاں لوگ جگاون ہو، کہ اللہ اللہ کر کے سوئے لوگ جگا رہے، یہ نہیں ہے فقیری۔ نئی فقیری جھلیاں مارن ستیاں لوگ جگاون ہو، نئی فقیری واندیاں ندیاں سکیاں پار لگاون ہو، کہ بہتے پانی سے اوپر چل کے چلا گیا، کوئی بڑی فقیری نہیں ہے یہ۔ نئی فقیری وچ ہوا مسلح چا ٹھہراون ہو، کہ ہوا میں اڑنے لگے، یہ بھی فقیری نہیں ہے۔ نا فقیر تنہا دا باہو، یہ دل وچ یار وساون ہو، کہ ان کے دل میں اللہ بستا ہے، یہ بڑے خاص الخاص لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان معاملات کو سمجھ کر، ہمیں پہلی تو بات ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں یہ چیز سمجھ آ جائے۔ دوسرا، ہمیں اللہ کسی ایسے اللہ والے کامل کی ہمیں صحبت دے دے، جہاں یعنی کوئی ایسا شیخ کامل ہمیں میسر آ جائے جو ہمیں یہ معاملات طے کرائے، اور اس کی صحبت میں ہمیں یہ معاملات طے کر کے اپنے آپ کو صحیح تصفیہ کرنے، یہ سارا تصفیہ ہے، یہ یہاں تک تصفیہ ہے، یہاں پر تزکیہ کے معاملات کھل جاتے ہیں، اور یہ لوگ تزکیہ والے یہ پھر دوسروں کو بھی تزکیہ کرا سکتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں تزکیہ کر کے تزکیہ والوں کی صف میں کھڑا ہونے کی توفیق دے، ہمیں اپنے شیخ کی بارگاہ کی اور ان کی ذات کی کامل پیروی کرنے کی توفیق دے۔ اصل میں یہ سارے معاملات آپ کسی رہبر فرزانہ کے بغیر طے کر ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے بھی کہا نا، نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں رائے، کہ یہ جو آپ کے ساتھ جڑے لوگ ہیں کم کوش ہیں لیکن بے ذوق نہیں ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں ان چیزوں کی اعلیٰ سمجھ دے، اس کی اعلیٰ معرفت اور اس کی حقیقت ہمارے قلوب و اذہان پر کھولے، تاکہ ہم عمل والے ہوں۔ جزاک اللہ۔ اچھی بات کو سن کر دوسروں تک پہنچا دینا سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کی وجہ سے کسی ایک کا بھی قلب روشن ہو گیا، کوئی ایک بھی ان معاملات میں آ گیا، تو آپ کی بھی بگڑی بن جائے گی۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔